بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے لوکانوں بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حميد۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو دانائی، ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر، وَمَن يَشْكُرْ، اور جو کوئی شکریہ ادا کرے گا اللہ کا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر ادا کرے گا اپنے لیے، وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی ناشکری کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالی بے پرواہ ہے اور اللہ تعالی تعریف کیا گیا ہے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک بات کا بہت زیادہ جس کا حکم دیا ہے، جو اس آیہ مبارکہ میں بھی واضح ہے،
اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر کوئی نعمت کرے. اس دنیا میں اللہ پاک نے جو سب سے بڑی نعمت کی ہے نا ہم پر، وہ ہے اللہ رب العالمین کا قرآن، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. یہ قرآن اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. ان کو کہہ دو کہ جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس وجہ سے، اس اللہ کی نعمت ملنے کی وجہ سے تم خوش ہو جایا کرو. ہوا خیر مما یجمعون، وہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو. وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. قرآن ملا تو کرنا کیا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. قرآن ملے تو شکر کرے. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم رمضان کی گنتی کو پورا کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں رہنمائی کی، ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب رمضان والی نعمت پالو تو تم پھر بھی اللہ کا شکر کرو. اللہ اکبر. قرآن ملے تو شکر کرے، رمضان ملے تو شکر کرے. اب میں قرآن پڑھتا جاؤں گا، آپ نے توجہ سے اللہ کی باتیں سنتے جانا ہے. آج انشاءاللہ صرف اور صرف میں نے آپ کو اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے ترجمہ کرتے جانا ہے انشاءاللہ. ذرا توجہ کرتے جانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، میں نے تمہیں زمین میں ٹھہرایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اسی زمین میں نے تمہارے لیے تمہاری روزی کا بندوبست کیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر بھی تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن والی نعمت ملے تو شکر کرے، رمضان والی نعمت ملے تو شکر کرے، رزق ملے تو شکر کرے. سورہ آراف پڑھی ہے، اب پہلے سورہ آراف شروع میں پڑھی تھی، اب سورہ آراف اینڈ پہ پڑھنے لگاؤں. یہ میرے سامنے 199 نمبر آیت ہے. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. اللہ تیرا وہ ذات ہے جس نے ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون پکڑے. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اسکلت دعوا اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. رمضان
ایمان ملے تو شکر کرے، قرآن ملے تو شکر کرے، روزی ملے تو شکر کرے۔ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا اچھی بیوی ملے تو شکر کرے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَلَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا، اللہ اگر تو نیک بچہ دے گا، نیک اولاد اللہ دے تو اللہ فرماتے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر کرے۔ اور پھر اللہ پاک نے ایک اور مقام پر بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی جعل لکم اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات بنائی ہے اور دن بنایا ہے خلفتن، ایک دوسرے کے پیچھے، لمن اراد ان یذکر، جو نصیحت پکڑنا چاہے، او اراد شکورا، یا وہ کیا کرنا چاہے، اللہ کا شکر، رات گزر جائے اللہ کا شکر کرے۔ وہ اس لیے کہ دیکھو بھائی، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی پر یہ مسئلہ آ جائے، اگر ہم میں سے کسی کا سانس بند ہو جائے، سانس بند ہو جائے، وہ فوراً ہسپتال میں جائے، ہسپتال والے اس کو ادھر بھی ٹی وی لگا ہے، ادھر بھی ٹی وی لگا ہے، ادھر بھی ٹی وی لگا ہے، ٹی وی والی چارپائی پر لٹائیں گے اور اس کا ہر چیز چیک کرتے جائیں گے، جس کو وینٹیلیٹر کہتے ہیں، وینٹیلیٹر پر لگا دیں گے، سانس بحال کریں گے، بحال کریں گے۔ جب سانس بحال ہو جائے گا، صبح سانس بحال ہوگا، آپ کے ہاتھ میں ہسپتال والے ایک بل دیں گے، بل، جس بل پر 22,000 روپیہ لکھا ہوا ہوگا۔ ایک رات انسان کو سانس دے تو بل کتنا بنتا ہے، 22,000 روپیہ۔ اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتا کہ تیری 40 سال عمر ہو گئی ہے، وہ مفت تجھے سانس دے رہا ہے۔ لمن اراد ان یذکر، سمجھنے والوں کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، او اراد شکورا، تو میں نے یہ بات آپ کو سمجھائی۔ قرآن والی نعمت ملے تو شکر کرے، اللہ اکبر، رمضان ملے تو شکر کرے، رزق ملے تو شکر کرے، اچھی بیوی ملے تو شکر کرے، اولاد ملے تو شکر کرے، صحت کے ساتھ رات بسر ہو جائے تو شکر کرے۔ لو بھائی سورہ یاسین سنانے لگا ہوں، یہ میرے سامنے 22واں سپارہ کھلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے سمجھانے کا انداز ذرا دیکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون۔ جو آیت پڑھوں گا لفظ یہی آئے گا، یشکرون تشکرون یشکرون تشکرون، کوئی آیت ایسی نہیں ہوگی جس میں یہ لفظ نہیں آئے گا۔ جتنا میرا جمعہ ہے سارا آپ نے سننا ہے اور یاد کرنا ہے، کیونکہ رب کا قرآن ہے بھائی۔
اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوَلَمْ يَرَوْا، کبھی غور تو کیا کرنا، کبھی دیکھا کرنا، غور کیا کر، اَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا، میرے ہاتھوں نے گائے بنائی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں، میرے ہاتھوں نے، میں نے بھینس بنائی ہے، میں نے بنائی ہے، اب کیا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، گوشت کھاتے ہو تم، بھینس کا گوشت کھاتے ہو، کٹھے کا گوشت کھاتے ہو، بکرے کا گوشت کھاتے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، منافع کماتے ہو، پالتے ہو، بڑا کرتے ہو، منافع کماتے ہو، یہ سارے منافع بھی کماتے ہو، گوشت بھی کھاتے ہو۔ افلا یشکرون، گوشت کھا کے، دودھ پی کے، فائدہ اٹھا کے شکر کس نے کرنا ہے؟ افلا، شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ افلا یشکرون، میں نے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے آپ کو مسئلہ سمجھایا۔ قرآن والی نعمت ملے تو شکر کرے، رمضان والی نعمت ملے تو شکر کرے، اللہ رزق ملے تو شکر کرے، اچھی بیوی ملے تو شکر کرے، اللہ اچھی اولاد ملے تو شکر کرے، دودھ پیے تو شکر کرے، گوشت کے ساتھ روٹی کھانے کو ملے تو شکر کرے، سواری ملے تو شکر کرے، اپنا موٹر سائیکل ہی کیوں نہ ہو، اپنا تو ہے نا، شکر کرے۔ کیا کرے؟ شکر کرے، شکر کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے سمجھا دیا۔ سورہ آراف دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، سورہ آراف کی آیت نمبر 11 پڑھنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر میں نے تمہاری تصویریں بنائی ہیں، تمہیں بنایا، تمہیں سنوارا، تمہیں سجایا، سجانے کے بعد میں نے وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر میں نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ سب نے سجدہ کیا، ایک بندے ایک نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ کیا کہنے لگا؟ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، تیلی نیچے جلائیں آگ اوپر کو جاتی ہے، اینٹ اوپر سے پھینکے تو نیچے کو آتی ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اس شدائی کو پتہ نہیں تھا گندم کا دانہ آگ میں ڈالا جائے جلا کے بسم کر دیتی ہے، وہی گندم کا دانہ مٹی میں ڈالا جائے وہ گلے گلزار بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے فرمایا سجدہ کر، کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب جناب اللہ پاک نے فرمایا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج فإنك من الصاغرين قال انظرنی، کہنے لگا یا اللہ مجھے مہلت دے، میں الی یوم یبعثون، قیامت تک تو مجھے مہلت دے۔ قال انک من المنظرین، جا میں نے تجھے مہلت دی ہے، جا تجھے مہلت دی ہے۔ اب کیا کہتا ہے؟ اب شیطان اللہ سے کیا کہتا ہے؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اللہ میں ان تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین۔
کہتا ہے میں دائیں طرف سے بھی آؤں گا، میں بائیں طرف سے بھی آؤں گا، میں آگے سے بھی آؤں گا، میں پیچھے سے بھی آؤں گا۔ شیطان کہتا ہے میں ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ، اور نہیں تو پائے گا، اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، شاکرین، کیا کرنے والے؟ شکر کرنے والے۔ میں اکثر کو گمراہ کر دوں گا اور اکثر شکر نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، جا نکل جا لمن تباکا لَأَمْلَأَنَّ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ جو جو تیرے کہے پہ لگ کے میرا شکر نہیں کرے گا، تیرے ساتھ اس کے ساتھ، تیرے ساتھ ان کو ملا کے جہنم میں ڈال دوں گا، اور جنت میں شکر کرنے والوں میں بانٹ دوں گا۔ جنت میں شکر کرنے والوں میں تیرے نہ شکرے اور تیرے پیچھے لگنے والے نہ شکروں کے ساتھ جہنم بھر دوں گا، اور جنت کن میں بانٹ دوں گا؟ آپ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس آیت میں یہ تو نہیں لکھا ہوا، سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا میں آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ نے اس آیت کو یاد کر لینا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم۔ اللہ کسی کو عذاب دینے کا شوقین نہیں ہے، اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا، اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا ان شکرتم، جو کیا کرتا ہے؟ بولیں گے ذرا، بڑی مہربانی بول کے ذرا جواب دیں گے اللہ کا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں عذاب نہیں دوں گا ان شکرتم، اگر تم کیا کرو؟ اگر تم شکر کرو گے تو میں عذاب نہیں دوں گا اگر تم شکر کرو گے۔ اللہ تعالی شکر کرنے والوں میں جنت کو تقسیم کر دے گا، جنت کو بانٹ دے گا۔ اللہ پاک نے سورہ لقمان میں فرمایا، شروع میں نے آیت پڑھی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرے گا تو وہ شکر کرے گا اپنے لیے، وَمَن كَفَرَ، اور جو نہ شکری کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ، بولو اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حمید کا ترجمہ کرتا ہوں، پہلے بات سمجھا لوں۔ میں آپ کے قریب سے گزروں، آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قاری صاحب، میں اس طرف منہ کر کے چلا جاؤں نا تو آپ میری بد تعریفی کریں گے، چغلی کریں گے، بخیلی کریں گے، دوسرے سے کہیں گے کہ یار بڑا متکبر قاری ہے، میں نے سلام کہا ہے اور سلام کا اس نے جواب ہی نہیں دیا، میں بے پرواہی برتوں گا نا تو میری تعریف نہیں بد تعریفی ہوگی۔ اللہ کہتا ہے میں ہوں بھی بے پرواہ پھر بھی میری تعریفیں ہوتی ہیں، میں ہوں بھی بے پرواہ میری پھر بھی تعریفیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، قاری صاحب کاروبار نہیں چلتا، کوئی فتح نامہ دے دیجئے، فتح نامہ کہ کاروبار کھل جائے، فتح نامے کا معنی کاروبار کھل جائے۔ گجرانوالا میں تو ہمارا سلسلہ چلتا ہے نا، ہم لوگوں کو فتح نامہ دیتے ہیں، آج آپ کو بھی دے کے جا رہا ہوں، لینا ہے تو اونچی آواز سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ وہاں ہم قیمت لیتے ہیں، یہاں قیمت سبحان اللہ ہے، یہاں قیمت کیا ہے؟ ہاں، فتح نامہ مانگتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، جو کماتے سمجھ نہیں آتی، کوئی دکان
چلتی نہیں ہے. اعظم مارکیٹ میں میرے دوست ہیں, وہ مجھ سے شکوہ کرتے ہیں, آج کاروبار میں برکت کے لیے ایک فتح نامہ دے کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. فتح نامہ کیا ہے؟ سورہ ابراہیم, سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, ایک لفظ پر غور کرنا. وَإِذْ, اور جب تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, تمہارے رب نے اعلان کروا دیا ہے, تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے. اعلان کیا اعلان کر دیا ربا تو نے؟ اللہ کہتے ہیں ان شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. ان شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ کہتے ہیں شکر کرو گے تو میرا وعدہ ہے, میرا اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ. ان شکرتم, اگر تم شکر کرو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم نہ شکری کرو گے تو ان عذابی لشدید, پھر سمجھ لو کہ میری پکڑ اور میری سزا بڑی سخت ہے. میرے محترم بھائیو, اللہ اکبر. اللہ رب العالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نے میرا بازو پکڑا, توجہ کرنا, میرا بازو پکڑا اور پکڑ کر کہا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انی احبک فی اللہ, میں بھی اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ پھر میں تمہیں ایک اپنی محبت اور پیار کی نشانی دینا چاہتا ہوں, ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. تحفہ, یہ تحفہ ضرور پکڑ لینا, اس کو عمل کرنا. یا رسول اللہ دل و جان سے پکڑوں گا, دل و جان سے عمل کروں گا, دل و جان سے اس کو پھیلاؤں گا. آپ نے فرمایا اللہ تدا دبر کل صلاۃ مکتوبہ, ہر فرض نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھنے نہ بھولنا, رب آئینی علی ذکری کا. بولو بولو, جو پڑھتے ہیں نا وہ بولیں گے, وہ بولیں گے, جو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ بولیں گے رب آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا. اے ربا تو میری مدد فرما علی ذکری کا کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں, و شکری کا کہ میں تیرا شکر کرتا رہوں, و حسن عبادتی کا اللہ میں تیری عبادت اچھے انداز سے کرتا رہوں. اللہ تو میری مدد فرما. میرے بھائیو, ذکر کا, شکر کا ترجمہ کیا ہے؟ شکر صرف کہنا نہیں ہے, شکر تب قبول ہو گیا, شکریہ قبول اللہ کے ہاں تب ہو گیا جب گناہوں کی ریشو کم ہو گئی اور نیکیاں زندگی میں زیادہ ہو گئیں, جب نماز کے لیے دل بے چین ہو گیا, نماز نہیں پڑھی تو دل تڑپ گیا, جب میری بہن نے پردہ نہیں کیا تو دل میں ٹینشن اور پریشانی لگ گئی, اور جب اللہ کے ذکر کی طرف دل بڑھ. اب اپنی زندگی کا خود آپ جائزہ لیں کہ میری زندگی میں گناہ کم ہو رہے ہیں یا نہیں, نیکیاں بڑھ رہی ہیں کہ نہیں, نیکیوں کا گراف اوپر جا رہا ہے یا گناہوں کا گراف اوپر جا رہا ہے. اگر تو گناہوں کا جا رہا ہے تو پھر زبان سے شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور شکر تو ایسی چیز ہے کہ جس سے شیطان بھاگتا ہے, جس سے رحمان خوش ہو جاتا ہے. اور میرے بھائی اگر شیطان کا کچھ بگڑا نہیں اور رحمان خوش نہیں ہوا
تے تیرے زبانی کہن نال یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ ادھے نال کچھ نہیں لبنا، ہاں ادھے نال کچھ نہیں لبنا۔ دیکھو کی لبدا ہے، شکر کرن نال کی لبدا ہے۔ یہ میرے سامنے نا 14واں سپارہ اور آخری صفحہ 14ویں سپارے کا، ذرا اللہ پاک کا قرآن سننا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے سامنے اللہ کا قرآن، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، ان بے شک ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، وہ ایک پوری امت تھا، ابراہیم پوری امت تھا، قانتا للہ اللہ کا بڑا فرمان بردار، حنیفہ ایک اللہ کا ہونے والا، ولم یک من المشرکین اور وہ مشرک نہیں تھا۔ یا اللہ تجھے اس کی کون سی ادا سب سے زیادہ پسند آئی؟ اللہ فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ کو، بڑی مہربانی یار، ذرا میرا ایمان تازہ ہو جائے، میرے اندر پٹرول ڈل جائے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میرے سامعین کو سمجھ آ رہا ہے، اس لیے نا پھر نیند بھی اڑ جاتی ہے نا، توجہ کرنا، آپ کو اجر بھی ملتا ہے میرے بھائی، اس لیے میں کہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، مجھے اس لیے ابراہیم بڑا پسند تھا کہ وہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے اجتباہ، میں نے اس کو چن لیا، وہداہ اور میں نے اس کو ہدایت دی، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، میں نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بلائیاں دی۔ میں اور آپ رب سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہم دعا کرتے ہیں خدا نے ابراہیم کو انعام دے دیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے اے میرے محبوبہ آپ کو پیغام دیا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے میرے محبوبہ ہم نے آپ کو پیغام دیا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین کی پیروی کر۔ کیوں اتنا مقام بلند ملا؟ شکر کرنے کی وجہ سے۔ بولیں گے آپ کس کی وجہ سے؟ ذرا سمجھنا میری بات۔ قرآن ملے، میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سمجھایا ہے، قرآن ملے تو شکر کرے، رمضان ملے تو شکر کرے، رزق ملے تو شکر کرے، اچھی بیوی ملے تو قرآن کہتا ہے شکر کرے، اولاد ملے تو شکر کرے، اولاد ملے تو رات اچھی بسر ہو جائے تو شکر کرے، تو جو کرنا سانس اچھا آ جائے تو۔ ڈاکٹر اسپتال ہے جوہر ٹاؤن میں، وہاں ایک بزرگ بیمار ہو گئے، بیٹے ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے تھے، ٹھیک ٹھاک پوسٹوں پر تھے، سب لے کے بیٹے ڈاکٹر اسپتال میں لے گئے۔ ڈاکٹر اسپتال میں وہ بزرگ 70 سال کے تھے، ان کے 10 دن لگے، 10 دن توجہ کرنا، 10 دن ڈاکٹر اسپتال میں رہے، 10 دن۔ 10 دن کے بعد جو ان کا بل بنا نا، بل بنا وہ 14 لاکھ روپیہ تھا۔ کتنا؟ 14 لاکھ روپیہ۔ جب وہ بل سامنے آیا، وہ 70 سال کے بابا جی رونا شروع ہو گئے۔ تو بیٹے کیا کہتے ہیں؟ ابو جی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ابو جی آپ پریشان نہ ہوں، میں جس فیکٹری میں جاب کرتا ہوں یہ تو بل کچھ بھی نہیں ہے، وہ بل ویسے ہی ادا۔ وہ دوسرا کہتا ہے ابو جی میرا کاروبار اتنا ہے، 14 لاکھ روپیہ کون سی چیز ہے؟
डॉक्टर को बुलाओ। बाबे ने कहा डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाया गया, बाबा जी रो रहे हैं। डॉक्टर कहता है बाबा जी आप रोए ना, हम थोड़ी लेस कर देते हैं, कंसेशन कर देते हैं, कम कर देते हैं आपका बिल, 14 लाख से आप रो रहे हैं। डॉक्टर कहता है मुझे ये बताओ 10 दिन आपने मुझे यहाँ रखा है प्राइवेट रूम में, ये 10 दिन में आपने किया क्या है जो 14 लाख का बिल बना दिया है? तो डॉक्टर कहता है आपके दिल के वाल बंद थे, 4 जगह पर ब्लॉकेज थी। 4 जगह पर क्या थी? ब्लॉकेज थी। वो हमने खोली है एंडोस्कोपी के जरिए, अंदर कैमरे भेज के वो हमने आपकी वेनें खोल दी हैं। अब आपका सांस भी ठीक है, आपकी सेहत भी बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए 14 लाख रुपया। बाबा जी फिर रोना शुरू हो गए। वो क्या सारे डॉक्टर बेटे सारे रिश्तेदार, बाबा जी अब क्यों रोते हैं? कहते हैं मैं इसलिए रोता हूं कि 10 दिन यहां रहा और 4 वाल खोले, 4 अंत ये मेरी ब्लॉकेज खोली और 14 लाख ले लिया। 70 साल से खुदा ये सारा मेरा दिल चला रहा है, 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं उसने लिया। अल्लाह ताला का कुरान क्या कहता है? वाइज़ ताज़्ज़ना रब्बुकुम लाइन शकरतुम लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे लाज़ीदन्नकुम, मेरा तुम्हारे साथ वादा है मैं और दूंगा, मैं तुम्हें और दूंगा। मेरे मोहतरम भाइयों अब कुरान सुनाऊं, अल्लाह पाक का कुरान सुनाऊं, ईमान ताज़ा हो जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्कर के साथ गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते एक चींटी बात कर रही थी। हज़रत सुलेमान चूँकि सब बातें जानते थे, सब बोलियां जानते थे, इसलिए हज़रत सुलेमान ने उसकी बात को सुन लिया, उसकी कहानी को सुन लिया। उसकी बात को सुन के अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं फतबस्सम ज़ाहिक़म मिन क़ौलिहा। कुरान वालों तड़प जाओ, कहो सुभान अल्लाह। फतबस्सम ज़ाहिक़म मिन क़ौलिहा, फतबस्सम सुलेमान तबस्सम मुस्कुरा पड़े, ज़ाहिक़न हंस पड़े। इतना हंसे के दाढ़े नजर आनी शुरू हो गई, इतना हंसे मिन क़ौलिहा, चींटी की बात सुन के पहले तो बहुत खिलखिला के हंसे, फिर सजदे में गिर गए उसी वक़्त। और सजदे में गिर के क्या कहा, क्या कहते हैं? क़ाला रब्बे औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया। काला कहा रब्बे ऐ मेरे रब औज़िनी मुझे तौफीक अता फरमा, अन अश्कुरा कि मैं शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह तौफीक ना दे तो शुक्र अदा नहीं होता, इसलिए अल्लाह से तौफीक मांगी। या अल्लाह जो तूने मुझ पर नेमतें की हैं, वाला वालिदैया, अल्लाह जो तूने मेरे वालिद साहब पर नेमतें की हैं, वान आमल सालिहन तरज़ाहु, या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे अमल करूं नेक, तरज़ा हो के तू राज़ी हो जाए। व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। ये हज़रत सुलेमान पैगम्बर ने मांगा, ये तो दाऊद के बेटे सुलेमान हैं। अब मैं आमना के लाल की भी बात सुनाता जाऊं। अल्लाह अकबर। आमना के लाल एक रात, पूरी रात सजदे में पड़े रहे, पूरी रात, इतनी लंबी रात सजदे में पड़े रहे। अम्मी आयशा कहती हैं मैं डर गई कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मामला तो नहीं हो गया। मैंने सजदे में पड़े हुए अल्लाह के रसूल के कदम पर हाथ लगाया, हाथ लगा के मैंने हरकत दी। जब हरकत दी थोड़ी देर के बाद रसूल पाक ने अपना सर मुबारक उठाया और आपने फरमाया
फरमाया माँ बिके या आयशा, आयशा तुझे क्या हुआ है? या रसूलुल्लाह मैं तो डर गई थी। इतना लंबा सजदा आपने फरमाया, इतना लंबा सजदा फरमाया कि मुझे तो डर आ गया था। नबी पाक ने फरमाया आयशा अफला अकूना अब्दन शकूरा, आयशा मैं उस रब का शुक्रिया अदा न करूं जिसने मक्के के दुर्रे यतीम को अर्शों का मेहमान बना दिया है? मैं उस रब का शुक्रिया अदा न करूं जिसने आमना के लाल को नबियों का इमाम बना दिया है? इतना मुकाम बुलंद अता फरमाया है, मैं उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, एक होता है शुक्र कहना और एक होता है शुक्र करना। हाँ फ़र्क है भाई, फ़र्क है। शुक्र कहना और है, शुक्र करना और है। कहने से भी अजर तो मिलता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। शुक्र हकीकी तौर पर कुछ और है। तवज्जो करना, शुक्र कहने के भी बड़े दर्जात हैं। कहने के इतने दर्जात हैं कि इस कायनात में, इस रूए ज़मीन पर शुक्र का सबसे बड़ा कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा? सारे बोलेंगे? ऊंची आवाज से नहीं बोलते आप। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा कलमा शुक्र है। नबी पाक ने फरमाया वल्हम्दुलिल्लाहि तमलाउल मीज़ाना, जिसकी ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह रहता है तमलाउल मीज़ाना, कल क़यामत वाले दिन नेकियों का पलड़ा उसका भर दिया जाएगा। किससे? अल्हम्दुलिल्लाह से। किससे? आप अभी नहीं बोलते तो घर जाकर गली में कैसे बोलेंगे? बोले क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुबान पर जारी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलमा शुक्र है। सबसे बड़ा अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआई व शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, शुक्र कहना और है, करना और है। करना क्या होता है? 3 दिन से, करने की बात समझाने लगा हूँ। 3 दिन से सैयदा फातिमा ने खाना नहीं खाया, हज़रत हुसैन ने खाना नहीं खाया, हज़रत हसन ने खाना नहीं खाया, हज़रत अली ने खाना नहीं खाया। 3 दिन के बाद कुछ पकाने को मिला। सैयदा फातिमा तो ज़हरा खातून जन्नत ने खाना बनाया। खाना बना के अफ्तारी का वक़्त है, दस्तरखान लगा दिया, खाना लगा दिया। अब खाना खाने से पहले, अफ्तारी से पहले आवाज़ आई, मैं यतीम हूँ, मैं यतीम हूँ। खाना उठाया, उसको दे दिया। फिर एक आवाज़ आई, मैं मिस्कीन हूँ। खाना उठाया, उसको दे दिया। थोड़ा सा जो बाकी बचा था, आवाज़ आई, मैं कैदी हूँ। वो भी उठाया और उसको दे दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील जल्दी जा, आज मेरे नबी के घर वालों ने, मेरे नबी के अहले बैत ने ऐसी सखावत की है, ऐसी सखावत की है कि मैं खुश हो गया हूँ। अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेजा। तेरे और मेरे आका अपनी बेटी के घर गए, रोते हुए खुशी के आंसुओं से अपनी बेटी को सीने के साथ लगाया। सैयदा फातिमा भी रो रही हैं, आका भी रो रहे हैं। फरमाया फातिमा कौन सा अमल किया है कि जिब्रील जल्दी में आया है और खुदा का पैगाम लेके आया है? क्या पैगाम? वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही अला हुब्बिही अला हुब्बिही अला हुब्बिही अला वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। वयुतइमून अत्ताआम खाना खिलाते हैं अला हुब्बिही, अल्लाह की
मोहब्बत हासिल करने के लिए यतीम मिस्कीनन, मिस्कीन को व यतीमन और यतीम को व असीरा और कैदी को। नबी पाक ने फरमाया फातिमा तेरे और तेरे घर के लिए खुशखबरी है कि खुदा राजी हो गया है। आज पता चला तो जो आज पता चला शुक्र लपेटने का नाम नहीं बांटने का नाम है। शुक्र लपेटने का नाम नहीं, बोलो, शुक्र भूखे को खिलाने का नाम है। शुक्र भूखे को खिलाने का नाम है। शुक्र रोते को हंसाने का नाम है। शुक्र रूठे को मनाने का नाम है और शुक्र गिरते को उठाने का नाम है। खाना खिलाने का नाम है, प्यासे को पिलाने का नाम है। यार इमामुल मुहद्दिसीन अमीरुल मोमिनीन फिल मुहद्दिसीन, मुहद्दिसीन के अमीर इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इतना आज से 1200-1300 साल पहले उन्होंने किताब लिखी, इतना उरूज मिला, इतनी इज्जत मिली, इतनी अजमत मिली कि आज तक पूरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिफाक है कि असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह के कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब क्या है? आप बोलेंगे जरा नाम? अल्लाह जहां तेरा ये बंदा लेटा है अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही बुखारी में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल की है। हुजूर ने फरमाया एक बेहया औरत, एक बद किरदार औरत कहीं जा रही थी। बुखारी में हदीस है, अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जाते जाते उसको प्यास महसूस हुई, उसको एक कुआं नजर आया, कुएं में उतरी, उसने पानी पिया, बाहर निकली, जाने लगी। देखा क्या है कि कुत्ते का छोटा बच्चा, कुत्ते का एक छोटा बच्चा वो खुशक मिट्टी को प्यास की वजह से चाट रहा है। उसने क्या किया, अपना दुपट्टा उतारा, दुपट्टा उतार के जूता उतारा, दुपट्टे के साथ जूते को बांधा, कुएं के अंदर लटकाया, वहां से पानी निकाला, कुत्ते को पिलाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जमा हो जाओ। फरिश्ते जमा हो गए। अल्लाह फरमाया मैं ऐलान कर रहा हूं इस बेहया और फाहिशा औरत की पिछली सारी जिंदगी के गुनाहों को मैंने नेकियों में बदल दिया है। और एक कुत्ते पर रहम करे, पानी पिलाए तो खुदा राजी हो जाए, और जो रसूलुल्लाह के उम्मती को खाना खिलाए क्या उसके गुनाह बाकी रह जाएंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ शुक्र लपेटने का नाम नहीं बांटने का नाम है। किसका नाम है? देने का नाम है, लेने का नाम नहीं। बोलो, देने का नाम है। गिरते हुए को उठाने का नाम है, भूखे को खाना खिलाने का नाम है। ये है शुक्र। अल्लाह अकबर। लो भाई आखिर में मैं ना अल्लाह पाक के कुरान से एक मकाम आपको सुनाने लगा हूँ। ये मेरे सामने सूरह ज़ुमर खुली हुई है, सूरह ज़ुमर, और एक एक लफ्ज़ अल्लाह की कसम, वैसे तो पूरा कुरान ही एक एक लफ्ज़ सोने के पानी के साथ लिखा जाने वाला, लेकिन ये मुकाम ज़रा मेरे मौजू के ऐन मुताबिक है, इसलिए ज़रा मैं इस आयत को आपके दिलों में बिठाना चाहता हूँ। आपके दिलों में मैं चाहता हूँ कि खुरच खुरच के ना आपके दिल में ये मैं आयत बिठा दूँ। पता क्यों? इसलिए कि आज लोग कहते हैं अल्लाह ना चाहता तो ये ना होता, अल्लाह ना चाहता तो मैं ऐसे ना करता, अल्लाह ना चाहता तो काफिर इतने ना होते, ये ना होता, वो ना होता। अल्लाह की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। बरेलवी वाबी सुन्नी सब अल्लाह की मर्जी से है, देवबंदी और जनाबे वाला हिंदू ईसाई और यहूदी सब अल्लाह की मर्जी से है। ज़रा तवज्जो करना, अल्लाह की मर्जी से नहीं है, अल्लाह की इजाज़त से है। मर्जी कब आती है ये ज़रा तवज्जो करना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन तकफुरू, अगर तुम न शुक्री करोगे, फ़इन्नल्लाह गनियुन अन्कुम,
اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ، ولا یرضا اور نہیں ہے وہ راضی، لعبادہ الکفر اپنے بندوں کی ناشکری پر وہ راضی نہیں ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اور اونچی آواز سے یہی تو لفظ میں نے آپ کو سنانے تھے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، إِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، يَرْضَاهُ لَكُمْ وہ اللہ تم پر راضی ہو جائے گا، يَرْضَاهُ لَكُمْ اللہ تم پر راضی ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے سالم ہاتھ دیے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے پاؤں دیے، اللہ کی نعمت ہے، دل دھڑک رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے، زبان چل رہی ہے، اللہ کی نعمت ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ کی نعمت ہے، کان سن رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے، شوگر نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ ساریاں اللہ کی نعمتیں ہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھ جاؤ، لا تحصوها تم گن ہی نہیں سکتے ہو، وَقُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ جس کو سمجھ آئی اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ کل ان کو کہہ دو لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ جو سمندر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ سارا سمندر سیاہی بن جائے اور پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور سب اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی شانیں لکھنا شروع کر دیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، رب کی باتیں لکھتے یہ سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن رب کی ابھی تعریفیں ختم نہ ہوں اور یہ کلمے بھی ختم ہو جائیں، یہ سمندر بھی ختم ہو جائیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہو سبحان اللہ۔ ترجمہ نہیں کرنا میں نے جب تک آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن سن کے جھوم جایا کرو۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ان جیسی اور سیاہی بھی آ جائے اور کلمے بھی آ جائیں، خدا کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہی آج کا اعلان ہے، یہی آج کا پیغام ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تیرے رب نے اعلان کروا دیا ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کروا دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔